میت کو خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ آخری ہم نے بات کی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب مٹی کو مٹی سے جدا کیا گیا، زمین عرض کرتے کہ باری تعالیٰ تو نے مجھ سے کچھ کم کر دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے کہ مٹی تو گھبرا مت، جب تجھ میں اس مٹی کو لوٹاؤں گا تو پہلے سے زیادہ حسین و خوشبودار بنا کر میں لوٹاؤں گا۔ اسی وجہ سے ہم اپنے مردے کو کیا کرتے ہیں؟ عطر لگاتے، خوشبو لگاتے، پھر جا کے اسے قبر میں دفن کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں فیض القدیر ایک کتاب ہے، اس کے اندر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب مبارک خمیر تیار کیا گیا تو مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس مٹی سے جب کچھ مٹی بچ گئی تو بچی ہوئی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کا درخت تیار فرمایا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ کتاب کا نام کیا؟ فیض القدیر۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار کیا، اس مٹی سے جب کچھ مٹی بچ گئی تو بچی ہوئی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کے درخت کو تیار فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھجور کا احترام کرو، کھجور کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ کھجور، انگور اور انار کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری روایت میں کیا ہے کہ کھجور ہے، انار ہے، انگور ہے، ان تینوں درختوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے تیار کیا گیا ہے۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کا گارہ بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے خشک کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کا جب گارہ تیار کر لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا، وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا، جیسے ٹھیکری وغیرہ دیکھے نا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کو میدان عرفات میں ایک وادی ہے، وادی نعمان، وہاں پہ رکھاؤ، اسے وہاں رکھ دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو تیار فرمایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی شکل و صورت دیکھی نہیں تھی۔ جنات کی شکل آگ والی ہے، فرشتوں کی شکل کیا ہے؟ نورانی ہے، انسانوں کی طرح ہے ہی نہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو جس شکل و صورت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمایا، یہ شکل و صورت سے فرشتے مانوس نہیں تھے۔ جب ایسی شکل و صورت دیکھے تو حضرت آدم علیہ السلام کے چاروں طرف گھوم گھوم کے حضرت آدم علیہ السلام کا معائنہ کرنے لگے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی انصاف سے انسان کا جائزہ لے لے، کوئی انسان کا جائزہ لے، اس کا مشاہدہ کرے تو عقل انسانی حیران رہ جائے گی۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو بنائے جو پرفیکٹ طور پہ بنائے۔ ہم ایک مکان بھی بناتے ہیں نا، بنانے کے بعد کہتے ہیں نہیں کھڑکی یہاں نہیں، یہاں ہوتی تو بڑا اچھا لگتا، اچھا وہ والا وہاں نہیں، یہاں ہوتا تو بڑا اچھا لگتا۔ لیکن انسان کے تعلق سے ایسا نہیں ہے، جو چیز جہاں لگائے بالکل پرفیکٹ لگائے۔ آپ سوچیں کہ ہماری آنکھ کو اگر انگلیوں میں اللہ تبارک کو لگا دیتا تو پھر حالت کیا ہوتی؟ پتہ چلا ہم کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے کہیں تخت کے نیچے ڈال لیں، کوئی نوکی نیچے چوب گئی۔ ساری چیزوں کا جڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے رکھا ہے۔ اس مکان کا جڑ کہاں؟ اوپر نہیں، نیچے۔ نیو ڈھا دے یہ بلڈنگ ڈھہ جائے گی، درخت کے جڑ کو کاٹ دے گر جائے گی۔ بس انسان اس کا جڑ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر رکھا ہے۔ انسان کی گردن کاٹو تبھی جا کے مرے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی تو کتنی بلندی پہ رکھا، انسان کی جان کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس دور میں انسان کی جان کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، ہم اس انسان کی جان کو بالکل معمولی سمجھتے۔ وہ انسان جو پیدا ہونے میں 9 مہینہ لگاتا ہے اور اپنی ماں کو بے حد تکلیف دیتا ہے، اس انسان کو انسان 5 منٹ میں مار دیتا ہے۔ کوئی نہیں سمجھتا، ہر ایک انسان سمجھتا ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کریں، اور یہ نہیں جانتا کہ 60 سال کی زندگی جو چاہے تو کر لے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ پھر تو جو چاہے گا کرے گا تو بیچ میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہ کے کرے گا پھر کائنات میں کوئی روکنے والا نہیں۔ تو خوف خدا دل کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو گالی دیتے وقت، کسی کو تڑپاتے وقت، کسی کو ستاتے وقت، کسی کے اوپر ظلم کرتے وقت اتنا یاد رکھے آج نہیں تو کل ہمیں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے حساب دینا ہے۔ بہرحال
تو فرشتے کیا حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے دیکھ کر گھوما کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت ہے، امام مسلم علیہ رحمہ مسلم شریف کے اندر روایت فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی یہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی، پہلی روایت سے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ کہاں بنائی ہے، دنیا میں ہی، وادی نعمان میں، لیکن اس سے مسلم کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت کہاں بنائی ہے، جنت میں۔ تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو وہ انہیں اسی حال پہ چھوڑ دیا۔ ابلیس ان کے پاس آ کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا کہ یہ کیا چیز ہے، ایسی چیز وہ کبھی نہیں دیکھا، ہمارے لیے بھی کوئی عجوبہ چیز آ جائے تو ہم حیران ہو کے دیکھتے کہ بھائی یہ ہے کیا چیز۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہوا، ہم آگے پڑھیں گے، روایت 60 گز کی لمبائی تھی، کہ لمبائی بہت زیادہ تھی اس دور کے اعتبار سے، اسے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، وہ چاروں طرف ٹہل ٹہل کے دیکھ رہا ہے اور بہت تعجب کر رہا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے، امام طبری تاریخ طبری کے اندر بیان کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاس سے گزرا تو وہ کیا پاؤں سے ان کو ٹھوکر ماری تو اس میں سے آواز آنے لگی۔ اب سوکھا پتلا تیار ہو جائے، رکھا جائے، اسے ہلا دیں گے تو ہلنے ٹن 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 کی آواز آتی ہے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ پاؤں سے ٹھوکر مارا، نعوذ باللہ، تو وہ اس سے آواز آنے لگی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مسلم کی روایت میں آگے یہ ہے کہ آس پاس آگے گردش کرنے لگا تو وہ دیکھتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو جب اس نے ان کا خالی پیٹ دیکھا، جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ پیٹ کا حصہ خالی ہے تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ پیٹ کو خالی دیکھ کے کیا سمجھ گیا؟ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے اوپر یہ قابو نہیں رکھ پائی، غصے میں آ جائے، بھوک لگ جائے، برداشت کرنے کا وقت آ جائے تو پھر یہ انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا۔ تو آپ سوچیں شیطان کے پاس کتنا علم ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زمین دیکھ کے انجینئر بتا دیتا ہے نا کہ زمین کیسی ہے، یہاں پہ کون سی بلڈنگ بن پائے گی کہ نہیں، اس کے علم کی وجہ سے۔ تو ابلیس کتنا یہ تھا کہ خالی پیٹ کا حصہ دیکھا تو اندازہ لگا لیا کہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ شہوت کے وقت، شہوت ایک ایسی چیز ہے، شہوت سمجھے کہ جب ہمارے اندر جسمانی خواہشات کی شہوت جاگتی ہے نا تبھی پھر انسان کیا جانور تک نہیں دیکھتا۔ قاعدے کے اعتبار سے مرد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ عورتوں کو پیدا کیا اور حلال طریقے سے بھی پیدا کیا کہ حلال ذریعہ بھی تمہارے پاس ہے، حلال ذرائع ہونے کے باوجود بھی انسان جانوروں تک کے پاس چلا جاتا تو اپنے نفس پہ قابو نہ رکھنے کی وجہ سے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کو دیکھ کر ابلیس نے یہ بھی کہا کہ ہاں اس کے سینے کے بائیں جانب ایک بند کوٹری ہے۔ دل کو دیکھا تو کیا کہا؟ ایک بند کوٹری ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ کہتا شاید یہی وہ لطیفہ ربانی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خلافت کا حقدار بنایا ہے۔ کہا دل ہے، اسی کے اندر راز کی بات ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اسے خلافت کا حقدار بنایا ہے۔ واقعی ہمارے پاس خواہشات ہے، ساری چیزیں ہیں، دنیا بھر کے تگڑم چیزیں ہمارے ذہن میں بسی ہوئی ہے، لیکن بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جاتی ہے تو صرف ہمیں مدینہ دکھائی دیتا ہے، پھر اس کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ نہ ہمیں زندگی دکھائی دیتی، نہ اولاد دکھائی دیتی، نہ ماں باپ دکھائی دیتے، نہ گھر بار دکھائی۔ بس بات جب نبی کی عظمت اور شان کی آ جاتی ہے تو ہمیں صرف مدینہ منورہ کا خیال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ فرشتے کے پاس اتنے جھنجھٹ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ انہیں کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ ان کی اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ انہیں حکم آ گیا کہ تم سجدے میں رہو تو سجدے میں، کسی کو حکم آ گیا کہ بیت المعمور کا طواف کرو تو وہ طواف میں لگے ہوئے۔ اور یہاں ہمیں نماز کا بھی حکم ہے، ساتھ میں یہ بھی حکم ہے کہ کمانے کے لیے جاؤ۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ تم کمائی بھی کرو، عبادت بھی کرو، اور عبادت کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیوی اور بچوں کی پرورش، ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی تمہارے۔ اس سے یہی نہیں کہا کہ پڑوسیوں کا بھی حق تمہارے اوپر ہے، صرف یہی نہیں کہا رشتہ داروں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ساری چیزوں کو جو ادا کرتا ہے وہی اللہ کا محبوب و مقرب بندہ بنتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہا گیا کہ جب انسان اٹھتا ہے تو اتنا اونچا اٹھتا ہے کہ فرشتوں کی پیشانیاں بھی اس کے لیے جھک جاتی ہے، اور جب گرتا ہے تو اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ ابلیس بھی سوچتا ہے کہ ابے تو اتنا مجھ سے گھٹیا کیسے نکل سکتا۔ یہ تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ ابلیس نے فرشتوں سے پوچھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تم سے افضل بنایا تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کا حکم مانیں گے، اللہ نے اسے افضل بنایا تو وہ افضل،
ہمیں بنایا تو ہم افضل، جیسا رب چاہے ویسا ہی ہوگا، اور جو اس کا حکم آ جائے گا ہمارے سر اور آنکھوں پر ہم رب کا ہی حکم مانیں گے۔ تو یہ دل میں کہنے لگا لیکن میں مجھ سے افضل بنایا تو میں تو اس کی اطاعت نہیں کروں گا، میں اس کی تابعداری نہیں کروں گا، اگر مجھ سے افضل بنایا تو میں اس کے انڈر میں کام کرنے والا نہیں ہوں۔ ایک غلط فہمی ہے، آپ ایک چیز سنے ہوں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا تو ابلیس اسے دیکھا، اس کے اوپر تھوک دیا، تو وہ تھوکی ہوئی جگہ سے نابی کی طرف کہتے ہیں یہاں سے مٹی نکال کے اس سے کیا کتا بنا دیا گیا۔ وقار الفتاوی اس کے اندر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک جسم میں روح ڈالنے سے پہلے شیطان نے معاذ اللہ ان پر تھوکا تھا، اس تھوک سے کتا پیدا ہوا۔ حضرت مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کتا بننے کی یہ روایت بے بنیاد ہے، بیکار ہے، لغو ہے، صحیح روایت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟